لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے. جان بوجھ کر اس کو سونگھنا یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا, تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں, اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں, پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک, اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی, تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم. ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو, اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا, نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں, لیکن چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے, گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا, ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا, یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا, یہ خوب سمجھ لیں. یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں, جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے, کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے. قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں, گلاب کی خوشبو, چنبیلی کی خوشبو, عود کی خوشبو, یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبو, رات کی رانی دیکھ لیں, دن کا راجہ دیکھ لیں, جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی ہیں, آرگینک خوشبوئیں, ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی ہے. کتنی بھینی ہوتی ہیں, دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو, میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو, خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جو جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس ہوں. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں, ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں, آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسی کسی درخت کی لکڑی جلائیں, ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا, لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اور نبی سے لیتے ہیں, اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں, اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. وہی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی. اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. تو اب اگر کوئی کہے نا تراویح کا لفظ دکھاؤ تو نماز دکھا دو, کہ نماز بھی تو صلاۃ تو ہے نا, تو آپ اس لیے جیسے صلاۃ کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں, اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو. اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں, یہ بھی سن لیں, کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے, نوٹ کر لیں, نوٹ, یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں, خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے, تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے, تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ 4 رکعت. تو اب 4 رکعتوں کے بعد ریسٹ. عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا جلسہ استراحہ, استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح, اور اس کے جو اصل حروف ہے نا وہ را, واو اور ہا ہے. را اسی سے مروحہ ہے, پنکھا, مروحہ, را واو ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے, بشرطے کہ چل رہا ہو. کوئی اسی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا, اور آپ کی طرف بھی ہو, ورنہ دوسرے والے کو دے گا, آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ, صحیح ہے نا. تو ترویحہ, ترویحہ راحت پہنچانے والی چیز. تو 4 رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحہ, کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا,
ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد پہ بولی جاتی ہے. 2 کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو رجل 1 آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. رجل کیا ہوا, روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی, بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے. اب ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں کہ صرف آپ کو روزہ لگتا ہے, سب مسلمان ہیں. رجل 1 آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال بہت سارے یعنی 2 سے زیادہ, وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے. ترویحتن 1 ترویحہ یعنی 4 رکعتیں. ترویحتانی 2 ترویحیں یعنی رکعتیں. تراویح 8 سے زیادہ. پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں 8 رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا, ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے. تراویح آپ لوگوں نے قسم اڑائی ہوئی ہے بھائی, جملہ مکمل کیا کریں. اگر وہ 8 رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے, تراویح نہیں کہتے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, جا کے دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. جمع قلت کہا جاتا ہے 9 تک کے افراد, اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ. تو تراویح کا مطلب 3 ترویحوں سے زیادہ. 12 رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ, الا یہ کہ اس میں تساموں سے کام لے. ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویحیں, بہت سارے ترویحیں. تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار یعنی اس لفظ جو ہے نا, یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ 12 رکعتیں کم سے کم, اور یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح 8 رکعتیں نہیں ہو سکتی. یہ اسلاف ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے. رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے, وہ حدیث ضعیف ہے. اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا. گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے بھئی, بات شارٹ مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے. اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں, موطا امام مالک, یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا, ایک وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے, وہ تو نہیں گرو ہوتا تھا نا, اس کا چیلا ہوتا تھا, ہے چیلا. تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا, اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ, ظاہر ہے اس کا نوکر تھا. ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی عقل نہیں ہوتی, بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے, بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس, جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا, تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی, پیسہ بہت ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ وہ ایک چیلا تھا, بڑا مالدار تھا, اس کا ایک نوکر تھا. تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا, گرو سے کہا کہ مجھ سے وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, مجھے وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے, تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا, کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے. جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے, وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ہنسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس میں سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا, بلکہ وہ سرائکی میں, کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو, لیکن یہ بتا دو اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے, اور پھر یہ بھی ڈر ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا, مجھ سے حل نہیں ہوئی, تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور وہ بیچارہ پریشان, یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو, بہت آسان ہو, جس کا جواب آ جائے. تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پوچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے, سرائکی کا لفظ ہے, سرائکی ہے نا, تو سرائکی میں لطیفہ, پوچھ گھمیندی ہے چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے, صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک
जानवर है जो घर में रहता है, दुम हिलाता है और अक्सर चूल्हे के गिर्द घूमता है और मियाऊ मियाऊ करता है। बूझो की है, बताओ भाई कौन सा जानवर है। अब वो सोच में पड़ गया, अब वो क्या हो रहा है, सोच। काफी देर सोचने के बाद बोलता है कुकेड़ है, मुर्गा। अभी नौकर ने बोला मेरी तो आई शामत, अगर मैं बोलूं गलत है। बड़ा होशियार था। इस नौकर ने बोला हुजूर लगता है किसी ने दसिया है, ये इतना मुश्किल पहेली का जो आप जवाब लेकर आए हो, ये लगता है किसी ने आपके कान में चुपके से बताया है। और बड़े फखर से कहता है ओए अक्कुल जी दौड़ है, अक्कुल जी। ये क्या है? अक्कुल जी दौड़ है, अकल की दौड़ है भाई, कोई बता नहीं रहा हमको। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुवत्ता इमाम मालिक किसकी किताब है? आप कह रहे हैं पता ही नहीं, तो नाम तो ले रहा हूँ इमाम मालिक की। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे एक इम्तिहान में सवाल आया, पहले मोहम्मद बिन कासिम का पूरा तस्करा था कि उसे हिंदुस्तान पे 17 हमले किए और ये किया और वो किया। आखिर में बच्चों से सवालात थे, क्योंकि वो बच्चे इतने नालायक थे आजकल जैसे स्कूलों के होते हैं कि वो उस्ताद पेपर इतना आसान बनाते हैं फिर भी पास नहीं होते। तो उस्ताद ने तंग आके जो पेपर बनाया ना वो ये था, पहला सवाल था मोहम्मद इब्न कासिम ने, सॉरी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए? महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए? हमले किए जाहिर है। दूसरा सवाल यह था महमूद गजनवी ने किस मुल्क पे 17 हमले किए? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है महमूद किस शख्स ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए? ये 3 सवाल है और 3 में एक करना है, 2 इख्तियारी है, ठीक है ना। कंपलसरी सिर्फ एक ही सवाल है। बच्चे फिर भी फेल हो जाते हैं, वो फर्रे देख रहे होते हैं जो लेकर आए ना यार इसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो देखो कहा कितना आप लोगों ने परेशान कर दिया। अगर आप उसी वक्त जवाब दे देते इमाम मालिक की है तो फिर मसला ये इतने 2 वाकयात आपको इतने हसीन वाकयात सुनने को ना मिलते। तो मुवत्ता इमाम मालिक में ये हदीस है कि हजरत उमर ने 8 रकतें और 3 वितर पढ़ाए थे। तो मुवत्ता इमाम मालिक किसकी किताब है? इमाम मालिक की। इमाम मालिक ने खुद इस हदीस को नहीं लिया है, ये ज़ईफ है। अगर ये सही होती तो जो इसका मुअल्लिफ है सबसे पहले वो इसको फॉलो करता ना। खुद इमाम मालिक का ये मजहब नहीं है कि तरावी 8 रकतें हैं, खुद उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जो मुज्तहिदीन है, जो फुकाहा है, उनकी बात को मानो भाई, जो सारी दुनिया चलती चली आई है। अब ये तो अब रिवाज हो गया इतना। फिर भी बार बार मैं ये कहता हूँ कि लड़ना नहीं चाहिए इन छोटे मसाइल में, बस आपका नजरिया दुरुस्त करना, मौक़िफ़ अपना सामने रखना मकसद है। फिर भी कोई 8 पढ़ रहा है, 20 पढ़ रहा है तो किसी पे तंज न मारो। लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे पे तंज करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने आप को मुत्तबी सुन्नत समझे और दूसरे पे तंज मारे, ये तरीका गलत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना ये अखलाक है ना ये सीरत है। वो बोले भाई इस बेचारे की जो समझ में आया, उसको नबी का जो तरीका उसकी समझ गया, वो अपने हिसाब से सुन्नत को फॉलो कर रहा है, तो ठीक है। उसको अगर वो इज्तिहादी खता पे है तो अल्लाह ताला फिर उसको, अगर वो उसमें सलाहियत है इज्तिहाद की और खता हो रही है तो अल्लाह उसको सवाब दे देगा। तो 2 काम मैंने बता दिए। दूसरा काम क्या है? तिलावत। और उसी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी को मशरू करार दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील के साथ रमजान में कुरान का दौर किया करते थे, तो इसलिए रमजान में रात को तरावी भी पढ़नी चाहिए और दिन में भी तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। तीसरा काम जिसका हदीस में जिक्र मिलता है और कुरान ने इशारा भी दिया है उसकी तरफ, वो क्या है? सदकात व खैरात की कसरत। रोजा रखना आसान है, माल खर्च करना मुश्किल। आजकल लोग मन्नतें जो मानते हैं ना कि मेरा ये काम हो गया तो ये करूंगा, या खवातीन जो मन्नतें मानती हैं, नमाज रोजे की तो मन्नतें मानी जाती है, पैसे खर्च करने की मन्नतें नहीं मानी जाती। दुखती रख पे हाथ रखा गया वो नहीं रखा मैंने। पैसे खर्च करने की मन्नतें नहीं मानी। पैसों से हमें बहुत मोहब्बत है और अल्लाह ने जहां नमाज का जिक्र किया वहां माल खर्च करने का जिक्र साथ साथ किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह को कंजूस नमाजी पसंद नहीं है। तो हम इस नोट से दिल ना लगाएं, इस प्रॉपर्टी से दिल ना लगाएं, रखें, मगर साथ साथ अल्लाह की राह में खर्च भी किया करें। आपको पता है कि पहले सूफिया किराम की जो खानकाह होती थी, आजकल चंद एक को छोड़ के अच्छे लोग भी हैं तसव्वुफ में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बरकत से आज ये दीन कायम है। हम भी इसी तसव्वुफ के सिलसिले से जुड़े हुए एक नालायक हैं जो आज यहाँ बैठ के टूटा फूटा दीन का काम कर रहे हैं। तसव्वुफ पर रद्द हरगिज मकसद नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन बहुत सी खानकाहें
کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہے، لنگر فری کے چل رہے ہیں اور مریدین آگے پڑے ہوئے کھا رہے، کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے۔ چلو پھر بسم اللہ کرو، کھانا کھو۔ پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا، دیگ لے آیا بریانی کی۔ تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو، اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی۔ اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں، روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو پہلے لیکن اچھی خانقاہیں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے، بدگمانی جائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے نا۔ ایک خانقاہ ایسی ہے ملیشیا میں، میرا بھائی وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے نا، ہوٹل سے خرید کے کھانا، وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے۔ وہ آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا انہوں نے، شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیں گے، اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں۔ تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا بھائی وہ کدھر ہے یار وہ خانقاہ، میں نہیں جاؤں گا وہاں، بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ بھی ہو، تو جیسے جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقاہ ہے، تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں بھی ہے۔ تو اس لیے پہلے کیا تھی، خانقاہ تھی، تو اس میں جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے، اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے، کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے۔ اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا، جیسے آج تو نوٹ ہے سکے نہیں ہے، پہلے تو دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا، کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے پیسہ، اتنا پیسہ، تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو، 5000 کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ۔ کرنا نہیں ہے یہ کام کہیں آپ شروع نہ کر دیں آپ، یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے، وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو، آپ تو جلاؤ، آگ لگاؤ ان نوٹوں کو۔